محمد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرض دار کے لیے قربانی کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی پہ قرضہ ہو تو کیا وہ قربانی کر سکتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں قرض کی اقسام کو پہلے سیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ قرض کی دو قسمیں ہیں، قرض میعادی اور قرض غیر میعادی۔ قرض میعادی یعنی ایسا قرض جس کا ایک ٹائم ڈیوریشن ہے کہ ایک وقت ہے آپ کے پاس کہ آپ نے اس وقت میں اتنا قرض تب تک ادا کرنا ہے، اس سے پہلے آپ سے ادائیگی کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک گاڑی لی ہے، قسطوں پہ لی ہے 10 لاکھ کی، اب گاڑی آپ کے پاس ہے، آپ نے ایڈوانس دے کے لے لی، اب ہر ماہ طے یہ پایا ہے کہ تقریباً 10,000 12,000 آپ نے جو ہے وہ قسط پے کرنی ہے، تو ایسی صورت میں یہ قرض میعادی ہے کہ آپ نے ہر سال ہر ماہ جو ہے وہ 10,000 پے کرنا ہے۔ اب جب قربانی کے ایام آئیں گے، یعنی 9 10 11 ذوالحجہ کے جب دن آئیں گے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا 10,000 آپ کے پاس مالیت ہے جو آپ نے قسط پے کرنی ہے، نہ کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے اوپر 10 لاکھ قرض ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ قرض میعادی ہے۔ قرض غیر میعادی، قرض غیر میعادی ایسا قرض کہ اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا، یعنی کسی رشتہ دار عزیز و اقارب سے، اور وہ کسی وقت بھی ڈیمانڈ کر سکتا ہے یا اس کو دینا ہی ہے قرض اور وہ مانگ رہا ہے، تو وہ قرض غیر میعادی کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو 1 لاکھ قرض دینا ہے اور آپ کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں۔ اب 2 لاکھ روپے میں سے 1 لاکھ آپ نے قرض کے لیے علیحدہ کر دیا، تو بقایا آپ کے پاس 1 لاکھ بچا، اور 1 لاکھ روپیہ جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، بلکہ یہ اس سے 1 لاکھ زیادہ ہی ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ پر قربانی واجب ہے، یعنی آپ نے 1 لاکھ قرضہ دے دیا یا اس کو سائڈ پہ کر دیا، 1 لاکھ بچا تو آپ وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس 2 لاکھ روپیہ ہے لیکن آپ نے قرضہ 1,70,000 دینا ہے، یعنی آپ نے 2 لاکھ میں سے 1,70,000 مائنس کر دیا، بقایا آپ کے پاس 30,000 بچ گیا۔ اب 30,000 روپے جو ہیں وہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو نہیں پہنچتے، تو ایسی صورت میں آپ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یعنی ہر وہ بندہ جس کے پاس اتنا مال ہو جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، وہ صاحب نصاب ہے، اور آج کے ٹائم میں 52.5 تولہ چاندی تقریباً 85,000 کی آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی کے پاس سونا ہے، مثال کے طور پر کسی کے پاس سونا ہے، اب وہ اس کو کاؤنٹ نہیں کر رہا، صرف اپنے قرضے کو کاؤنٹ کر رہا ہے کہ بھئی میں نے قرضہ دینا ہے، حالانکہ اس کے پاس سونا بھی ہے، چاہے وہ 4 تولے ہے چاہے 2 تولے ہے، تو وہ اس کو بھی وہ صاحب نصاب میں جب تھوڑے پیسے ہوں اور سونا ہو تو وہ ان کو بھی کاؤنٹ کرے گا، اور پھر جتنا مائنس کرنا ہوگا کہ بھئی میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنا میں نے قرضہ دینا ہے، بقایا اتنے بھیجے، اس حساب سے جو ہے وہ اپنی نصاب کا حساب لگائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرض میعادی اور قرض غیر میعادی میں قربانی کا حساب کس طریقے سے لگایا جائے گا، اور جس کے پاس قرض غیر میعادی ادا کرنے کے بعد اتنے پیسے بچ جائیں کہ وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے،
تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جس پر قربانی واجب ہے ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔